الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم عزیزان وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میری گفتگو کا موضوع جو عنوان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آج ہمارے درس کا یہ سبق نمبر 1 ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت، عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں اسے ہم بیان کریں گے، اور عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت کیا ہے، اس حوالے سے ہم سبق نمبر 1 میں اپنی گفتگو سامعین کرام کے سامنے رکھنے کی جسارت کریں گے۔ دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے حوالے سے پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، اور اس بدبخت لعین انسان نے تمام امت مسلمہ کی دل آزاری کی ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ کر، اور دیگر اس کے عقائد کے اندر جو فسادات ہیں ان فسادات کے ذریعے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے تمام امت مسلمہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے،
ان کی دل آزاری کی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف چلوں، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریہ عقائد کے حوالے سے میں آپ کی سماع کرنا کچھ الفاظ سمجھتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے کہ امت مسلمہ سراپا احتجاج کیوں ہے، اسے کافر کیوں کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہمارا کسی سے کوئی ذات کے حوالے سے جھگڑا نہیں ہے، کسی جائیداد کے حوالے سے کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کسی سے ہماری کوئی دشمنی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تنقید برائے تنقید کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس تنقید سے ان کی اصلاح ہو جائے، اور جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر یہ ہدایت والے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں۔ ہمارا تنقید کرنے کا مقصد یہ ہے، باقی کسی کی ذات پر اٹیک کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، چونکہ ہمارا اسلام جو ہے یہ ایسا پیارا مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمارا پیار کی بات کرتا ہے، اسلام ہمارا اخلاق کی بات کرتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہم وہ پہلو لیتے ہیں جو ہمارے لیے ایک مستقل طور پر ہمارے لیے باعث برکت بھی ہیں، باعث ہدایت بھی ہیں۔ اور اس لیے اللہ رب کریم نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی طیبہ تمہارے سامنے نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے۔ اب جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں ہدایت کے راستے کی طرف گامزن ہوں، سیدھا راستہ مجھے مل جائے اور میں اس راستے کو اختیار کروں جس راستے کے اختیار کرنے سے میرا رب خوش ہو جائے، تو گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے وہ ہمیں طریقہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بتلا دیا ہے کہ مومنین کے لیے یہ پیارا راستہ ہے، ہر انسان کے لیے یہ پیارا راستہ ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس سے ہمیں جنت کے راستے کا بھی پتہ چل جائے گا، جہنم کے راستے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم کسی کی ذات پر اٹیک کرنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ وہ جس راستے کو اختیار کر چکے ہیں وہ رحمان کا راستہ نہیں ہے بلکہ شیطان کا راستہ ہے، ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو باقی اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی والی بات نہیں ہے کہ انسان اسلام کے ذریعے اس کو زبردستی طریقے سے جو ہے کھینچ کر اسلام کے اندر لے آئے، ایسا ہرگز ہمارا اسلام نہیں کہتا۔ ہمارا مقصد ہے حقیقت حال سے پردہ اٹھانا۔ آگے آپ حضرات کی مرضی ہے کہ آپ ہدایت کے راستے کو اختیار کریں یا نہ کریں، چونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، اب آئیے میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفری عقائد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اس کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے۔
उम्मत मुस्लिमा ने इसे काफिर डिक्लेयर किया है, तो वजह क्या है? 1974 के आइन में और इसके अलावा जो है एक करारदाद कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी हयात के अंदर और कसीर उलमा की तादाद ने उस करारदाद पर जो है दस्तखत किए, अपने सिग्नेचर किए, सिवाय चंद उन मुनाफिकीन के जो लिबादा ओढ़े हुए थे इस्लाम का और अंदर से इस्लाम के दुश्मन थे, वो यहूद व नसारा के पैरोकार हैं, उनके एजेंट हैं, उनके कहने पर उन्होंने दस्तखत न किए। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आइए अब मैं आपको वो उनके अकायद जिसकी वजह से हम उन्हें काफिर अक़लियत डिक्लेयर करते हैं कि ये काफिर हैं और अक़लियत इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये अपने आप को अक़लियत तसव्वुर करते हुए मुल्क पाकिस्तान में रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनके भी हुकूक होने चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये नहीं कहते बहैसियत इंसान मखलूक के होते हुए उसको उसका हक़ न मिला जाए। हरगिज़ हरगिज़ हमारा इस्लाम ये नहीं दर्श देता। हम कहते हैं उनके हुकूक भी होने चाहिए, उनको भी हक़ दिया जाना चाहिए, लेकिन याद रखिए कादियानी हज़रात को चाहिए कि वो अपने आप को अक़लियत ही तसव्वुर करें, पाकिस्तान में रहें, जहाँ कहीं रहते रहें, जिस तरह की इबादत करते हैं वो करें, उन्हें मुबारक हो उनकी इबादत, लेकिन याद रखें हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर हमला करने की हरगिज़ कोशिश मत करना, क्योंकि जब आप हमला करने की कोशिश करते हैं तो हमारी दिल आज़ारी होती है और ये दिल आज़ारी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर आप मेरी ज़ात पर अटैक करेंगे मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मेरे ख़ानदान पर अटैक करेंगे मुझे इस तरह का गुस्सा नहीं आएगा जिस तरह का अटैक आप मेरे नबी की ज़ात पर करते हैं और मुझे गुस्सा आता है। तो गिरामी क़दर हज़रात इसलिए आता है चूँकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है वो ईमान की शर्त अव्वल है। अगर इंसान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं है। इस हवाले से सूरत तौबा के अंदर रब करीम ने पूरा हमें निसाब दिया है, पूरे ख़ानदान के हवाले से अल्लाह ने बयान कर दिया कि उनकी मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन जब वो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के जो है मद्दे मुकाबिला है और आमना सामना हो जाए, अगर वो मोहब्बत माँ बाप की, औलाद की, माल और दौलत की गलबा पकड़ने लगे तो फरमाया उसे गालिब न करना बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब करना। अगर तुमने दुनिया की मोहब्बत को गालिब कर दिया तो फिर फासिकीन के ज़ुमरे में चले जाओगे। तो गिरामी क़दर हज़रात, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे लिए वो शर्त अव्वल है ईमान के हवाले से। हम मुसलमान हैं तो अल्लाह और उसके रसूल को मानते हुए मुसलमान हैं, हमारा ईमान है और अल्लाह के जो अहकामात हैं उन सब को हम दिल से भी उसकी तस्दीक करते हैं, ज़बान से भी इकरार करते हैं। तो गिरामी क़दर हज़रात, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे लिए ये शर्त अव्वल है। अब अगर मिर्ज़ाई हज़रात अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करना चाहेंगे, उनकी नामूस पर डाका डालेंगे, तो ये बात हमें बुरी लगेगी और उसके दिफा के लिए हम इंशाअल्लाह, पहले भी हमारे माजी में आप देखें उलमा किराम, मुफस्सिरीन किराम, आइम्मा हज़रात हुजूर की नामूस के हवाले से दिफा के लिए मैदान में आते रहे हैं और इंशाअल्लाह अब भी हम मैदान में निकले हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम ऐसे मैदान में निकलते रहेंगे। हमारे आका की नामूस की बात जब होगी उस पर मेरी जान, मेरे माँ बाप की जान, मेरे बीवी बच्चों की जान, सब कुछ कुर्बान है, मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। तो लिहाजा मेरी फिर यही गुजारिश होगी
کہ ہمارا تنقید کرنے کا مقصد تنقید برائے اصلاح ہے، کسی کی ذات کو اٹیک کرنا نہیں ہے۔ ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی اصلاح چاہتے ہیں کہ ہماری آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو برائے کرم ہماری گفتگو کو محبت کے زاویے سے دیکھیے گا، نفرت کے زاویے سے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان نفرت کے زاویے سے دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب انسان محبت کے زاویے سے دیکھے گا تو ضرور اللہ رب العالمین اس کی ہدایت فرمائے گا اور اس کے دل میں دین اسلام کی محبت کو ڈال دے گا۔ تو آئیے گرامی قدر حضرات، ہم مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ذرا سن لیجئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھا، اور اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو بن باپ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے جس طریقے سے پیدا کرے۔ اب اس پر اٹیک کرنا اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بی بی مریم علیہ السلام کی شان جلیل میں طہارت کی گواہی پر قرآن خود ناطق ہے۔ اس قادیانی نے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بےہودہ کلمات استعمال کیے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر انہوں نے اٹیک کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں سے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ یوں تو اس کا فقط مدعی نبوت بننا ہی اس کے کافر ہونے اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ اس کا دعویٰ قرآن مجید کا انکار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مستقل طور پر وہ تکذیب کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیں صرف ایک لفظ یہی دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا لفظ کہہ دینے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اتنے لفظ سے بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ابتدا کے طور پر میں نے آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی میں نے تلاوت کی ہے، موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انبیاء میں آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس لفظ پر صرف غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ادھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا آخری نبی ہے۔ اب گویا اس نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ جناب والا یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو گویا اس نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ اب اللہ کے کلام میں سے کسی ایک لفظ کا انکار کرنا، اب آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید یہ کسی کا کلام تو ہے نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، جبرائیل امین کے ذریعے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ اب قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک کسی ایک جملے کا انکار کرنا وہ قرآن کا انکار نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا انکار ہے۔ گویا کہ اس بات پر آپ رضامند نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے، یاد رکھیں ایک عمل نہیں کرتا وہ الگ ٹاپک ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے انسان، لیکن زبان سے اس کا انکار کر دے، انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اب جناب والا اس نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ کی تکذیب کی ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ کوئی ذات کے طور پر ہم نہیں کہہ رہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ مسئلہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میری تمام قادیانیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو گویا کہ اپنی نبوت کا اس کا جو ہے اقرار کرنا اور اعلان کرنا یہ کفر ہے، اللہ کے کلام کا انکار ہو گیا، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو اس نے صرف اس بات پر ہی اکتفا نہ کیا کہ صرف اتنا اگر یہ کہہ دیتا نا تو بھی اس کے کفر میں شک نہیں ہے، لیکن اس ظالم نے مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے توہین آمیز کلمات اس نے کہے ہیں، اور یہ گستاخیاں کرتا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے گستاخی کی، ان کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے، جس کی پاک دامنی کو خود قرآن جو ہے اعلان کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، اس نے اس حوالے سے بھی جو ہے توہین کی ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی ہم اسے جو ہے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل شدہ آیات کو اپنے اوپر جما لیا اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب آپ دیکھیں کہ جو آیات مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اقدس میں بیان کی، وہ آیات مقدسہ اس نے اپنے اوپر جو ہے جما لی۔ اس نے کہا کہ یہ آیت بھی میرے متعلق ہے، فلاں آیات بھی میرے متعلق ہے، فلاں حکم بھی میرے متعلق ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کا یہ کہنا بھی بہت بڑی گستاخی ہے، گویا کہ ایک تہمت لگا رہا ہے۔ تہمت بھی کس پہ؟ میرے رب نے وہ آیات مقدسہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نازل کی، یہ ملعون کہتا ہے کہ وہ میرے لیے آئی ہیں،
یعنی اللہ نے مجھ پر نازل کی ہیں، میرے حوالے سے آئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ براہ راست اللہ پر اٹیک کرنا ہے، اللہ کی ذات پر اٹیک کر رہا ہے۔ یعنی رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا۔ اسی آیت کو آپ لے لیں سامنے، میرا رب فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ میرے رسول ہیں۔ اب یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ میرے حوالے سے آئی ہے۔ اب میرا رب فرمائے میں نے آمنہ کے لال پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور یہ ظالم کہے کہ وہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو یہ کتنا بڑا بہتان ہے، اور خود رب العالمین کی ذات پر بہتان ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ پر اٹیک کرنے والا بھلا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان حضرات پر جو اسے مسلمان جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر اسے مسلمان سمجھ کر جو اس کے پیروکار بن رہے ہیں۔ او بھائی خدا کے لیے یار، قرآن موجود ہے، ہمارا رہنما قرآن ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، علماء کرام موجود ہیں، حق کو بیان کرنے والے علماء کرام موجود ہیں۔ تو برائے کرم ان سے رجوع کریں، ان کے کفریہ کلمات پر کان نہ دھریں، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں یار کسی میرے بھائی کی طرف سے اس کی اصلاح ہو جائے، کوئی ایک جملے کہنے پر اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، اور جب یہ ہدایت کے راستے پر آئے گا تو اس کو ماننے والے دیگر بھی راہ ہدایت کو اختیار کر لیں گے، تو کتنا بڑا اجر ہو جائے گا۔ بہرحال ہم اصلاح اس کی چاہتے ہیں۔ اب آئیے، اور اس کے جو ہے اقوال، وہ اقوال یہ ہم اپنی کتب کا حوالہ نہیں دیں گے۔ کوئی شک کرے کہ یار انہوں نے اپنے طور پر کتاب لکھ لی ہوگی، اس میں جو ہے جناب والا انہوں نے بیان کر دیا، تو میرے بھائی میں مرزائیوں کی کتابیں انہی کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے وہ کفریہ کلمات جو مرزا صاحب کی کتابوں میں موجود ہیں وہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ حوالہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے، پھر اس کے بعد میں اس کی بات آگے بیان کرتا ہوں۔ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 43 روحانی خزائن، جلد نمبر ہے 17، صفحہ نمبر ہے 385۔ اس میں اس نے کہا ہے وَأَنْتَ مِمَّا أَنَا، کہتا ہے اور تو ہمارے پانی سے ہے، تو ہمارے پانی سے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو ہمارے پانی سے ہے، اللہ پر جو ہے یہ تہمت لگا رہا ہے۔ دوسرے اس نے کہا تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے۔ یہ کتاب ہے اس کی دافع البلا، صفحہ نمبر ہے جناب والا اس کا 6، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 227 پر موجود ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرزا، یعنی تو مرزا غلام احمد قادیانی، تو میری اولاد کی طرح ہے۔ معاذ اللہ یہ اللہ کی اولاد کو تصور کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جب تیری اس بات کو مان لے تو لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہوگا وہ تو ہمیں سمجھاؤ ذرا۔ میرا رب فرماتا ہے نہ میں کسی سے ہوں، نہ کوئی مجھ سے ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے، تو نہ کوئی میری اولاد ہے، نہ میں کسی کا باپ۔ تو میرے بھائی قرآن اعلان کر رہا ہے، آپ کی اس بات کو رد کر رہا ہے، تو سب سے بڑا رہنما ہمارا قرآن ہے۔ تو ہم نے قرآن کی بات سننی ہے، تیری بات نہیں سننی۔ تو مرزا صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، معاذ اللہ، یعنی اللہ اس سے ہے، یہ اللہ سے ہے، استغفر اللہ۔ اب اندازہ لگائیں اس طرح کے انسان کو نبی تصور کرنا
کتنے عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ جو اسے نبی تصور کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے، مرزا صاحب جو ہے آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر ہے 564، اور روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 564 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے پھر اس بات پر یقین کر لیا کہ میں خدا ہوں، ہاں میں وہی خدا ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے خدا کی لعنت ہو تجھ پر مرزا کہ تو اپنے آپ کو، پہلے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب اس سے بھی تیرا جو ہے پیٹ نہیں بھرا، پھر تو نے جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت دری کی، ان کے حوالے سے بکواسات کی، اور اس سے بھی اس کا جی نہیں بھرا، تو اس ظالم انسان نے کیا کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور میرے بھائی سنو، انہی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آئینہ کمالات اٹھائیے، اس کے اندر یہ بات درج نہ ہو، یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں غلط ہو، آپ آئیں، جو سزا ہوگی ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ بات مل جائے ویسے ہی ہو تو پھر ہم حق بجانب ہیں نا، یہ بات کہنے پر کہ برائے کرم آپ اپنی اصلاح کریں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر یہ بات نہ ہو پھر آپ آئیں، ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھائی میں اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے مرزا صاحب کی کتاب بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہے۔ اب مرزائیوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم ان کو جو ہے آئینے کے اندر ان کی شکل دکھاتے ہیں۔ اور بھائی ہم تو تمہارا چہرہ دکھا رہے ہیں نا، تمہارا چہرہ دکھانے میں جو ہے تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو بھائی اگر یہ غلط ہے، تمہارا چہرہ دکھا رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر آپ اپنی اصلاح کریں، آپ ہم پر تنقید نہ کریں، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے، آگے کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، معاذ اللہ۔ اب ایک طرف میری بات یہ سمجھ نہیں آتی یار، اور مرزائیوں اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو مجھے ذرا ڈکلیئر کرو نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں مرزا، میں کیا ہوں، میں خود خدا ہوں، ایک طرف یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو میرے بھائی ایک طرف کہتا ہے میں خدا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا ہے، تو بھائی پھر یہ دعویٰ نہیں کرو نا کہ میں خدا ہوں۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ میں خدا، دوسری طرف کہتے ہو کہ وہ سچا خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا ہے، تو بھائی سچا تو وہی خدا ہے نا جس نے پوری کائنات میں محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سچا خدا وہی رب العالمین جو کہہ رہا ہے، جس کا ارشاد قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے۔ سچا خدا وہی ہے جس نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے آخری نبی بنا کر، تجھ جیسے جو ہے لانتی کو نہیں۔ اب جناب اب خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان کے اندر رسول بھیجا۔ بہرحال یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بالا تر ہے۔ اب آپ پر میں چھوڑتا ہوں، آپ خود جو ہے فیصلہ کریں، یا یہ خدا ہے یا رسول ہے۔ رسول ہے تو پھر خدا نہیں ہے، خدا ہے تو رسول نہیں ہے۔ ادھر یہ کہتا ہے میں رسول بھی ہوں خدا بھی ہوں، اور خدا کی تجھ پر لعنت ہو، کوئی ایک بات تو کر۔ بہرحال تیری اتنی باتیں یہ تجھے خود جھوٹا ثابت کر رہی ہیں، اور جھوٹا انسان کی جو ہے حالت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مکاریاں چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے، اور وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، یہ
لانتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ آگے چلیے، یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ آئیے، پہلے آپ نے سنا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اچھا پھر اس بات پر بھی قائم نہ رہ سکا، آگے چل کر اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، اسی کو میں نے جو ہے حقیقت سمجھ لیا ہے کہ ہاں میں ہی خدا ہوں۔ اب اس پر بھی قائم نہ ہو سکا، اب آگے چل کر کہتا ہے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز، یعنی اپنے نام کہتا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ اب یہ جناب امتی بھی ہے، نبی بھی ہے۔ اور میرے بھائی شاید آپ اس لفظ سے واقف نہیں ہیں، جو امتی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ امتی نہیں ہوتا۔ اور ظالم، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تیرا علم اتنا ناقص ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں، امتی کسے کہتے ہیں، اور تجھے خبر ہی نہیں کہ خدا کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، امتی کسے کہتے ہیں، تو کیسا جو ہے نبی ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے سب کچھ کی خبر ہوتی ہے، جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبر ہوتی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ نہیں آتی نا، قرآن اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے ہمارے نبی کی یہ شان ہے، اللہ نے سب کچھ ان کو عطا فرما دیا، سب کچھ ان کو عطا فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، ہیں جی؟ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے۔ مرزا تیری شان میں اگر کوئی ایسی ہے آیت تو بتا دے، وہ اپنی گھڑی بھی بتا دے، کوئی نہیں ہوگی۔ بہرحال اب یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، اب اس کا فیصلہ میں عوام الناس پر چھوڑتا ہوں اور قادیانیوں کے سپرد کرتا ہوں، وہ ذرا ہمیں بتائیں، اس کو پہلے ڈکلیئر تو کریں، یہ کون سی بلا ہے، یہ ہے کیا؟ اور بھائی پہلے اس کو کوئی ایک اس کا قبلہ تو جو ہے ایک منتخب کر دو نا، کوئی ایک قبلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلیے، آگے یہ کہتا ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت پیغمبروں نے بھی خواہش کی ہے۔ لوی ابھی تک کہہ رہا تھا کہ ابھی اس نے پیچھے اپنی کتاب میں کہا کہ میں جناب اللہ نے میرا نام امتی بھی رکھا ہے، نبی بھی رکھا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے، اور میرے عزیزوں قادیانیوں مرزائیوں، تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ وقت تم لوگوں نے پا لیا ہے کہ جس وقت کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔ لائیے جی، جناب یہ کہتا ہے کہ اب نبیوں نے بشارت دی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور بھائی کوئی ایک حدیث، کوئی ایک کتاب کا حوالہ دے دے جس کے اندر تمام نبیوں نے تیرے حوالے سے کوئی بشارت دی ہو۔ ہم تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ 28واں پارہ ہے، سورۃ الصف ہے، اٹھائیے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بشارت دی، بلکہ وہاں بتلا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، نام بھی بتلا دیا۔ مرزا کے ماننے والوں، تم کوئی ایک کتاب کا حوالہ دو جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہو، نبیوں کو حکم دیا ہو کہ یہ بشارت آگے دو، کوئی ایک حوالہ دے دو۔ اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر اپنے من گھڑت اس نبی پر، جو تمہارا من گھڑت جھوٹا کذاب انسان ہے، اس کاذب پر لعنت بھیجو اور راہ ہدایت کو اختیار کر لو۔ آگے اور بھی بہت ساری جو ہے اس کی گستاخیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے جناب والا کافر کہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت مقدسہ ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل ہے، پہلی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے، آپ کی اس سیر کا ذکر فرمایا ہے جو 27 رجب المرجب میں رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد خاص کو اللہ نے سیر کروائی اور سدرۃ المنتہا پہنچے، اس سے آگے عرش معلیٰ پر پہنچے اور رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اسے معراج کہا گیا ہے۔ اب جناب والا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مرزا کہتا ہے وہ پاک ذات وہی خدا ہے جس نے ایک رات میں، کہتا ہے کہ تجھے مرزا، یعنی کہتا ہے مرزا کو سیر کرا دی۔ اب یہ کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیں مرزائیو، اپنی کتاب میں دیکھ لینا، حقیقت الوحی باب 4 صفحہ نمبر ہے 78، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر ہے 81۔ اس پر یہ کہتا ہے اس آیت مقدسہ کے حوالے سے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان کے حوالے سے نازل فرمائی، اس میں معراج کے ذکر کا جو ہے معراج کا ذکر کیا ہے، اس سیر کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے۔ اور شرم کر، کتنا بہتان تو اپنے رب پر لگا رہا ہے۔ یاد رکھ اللہ رب العالمین تیرے اس عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ میں ہرگز ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اس عمل کو جو ہے دیکھ رہا ہے۔ جناب والا مرزا تیرا تو جو ہے برا حشر ہو گیا، لیکن اب میں جو ہے مرزا سے مخاطب نہیں ہوں، اس کا تو حشر ہو گیا ہے، لیکن وہ مرزائی جو اب اس کے جو ہے من گھڑت ہیں، اس کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہے، ان سے میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے یہ صراحتاً اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ آپ برائے کرم اپنے اس جھوٹے مدعی پر لعنت بیچتے ہوئے آپ راہ اسلام، راہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے، آپ کی ذات پر اٹیک کرنا نہیں، چونکہ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کا چہرہ میں پیش کر رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے نہیں، آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ ایسے آگے اس نے چل کر کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے تمام دنیا پر رحمت بنا کر بھیجا، یعنی یہ آیت مقدسہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، یعنی پورے عالمین کے لیے، عالم کی جمع عالمین ہے، پورے عالمین کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کہتے ہیں سنو مرزائیو، یہ آیت میرے حوالے سے آئی ہے۔ واہ بھائی واہ، اب دیکھو اور بھائی اس کا کوئی حوالہ، پہلی بات یہ ہے کہ ہم تجھ جیسے جھوٹے انسان کو جو ہے کسی قسم کا جو ہے ہم نبی تصور کرنا تو دور کی بات ہے یار، ماننا دور کی بات ہے، ہمارے جو ہے وہ وہم و گمان میں بھی ہم یہ نہیں لانا چاہتے، اس طرف ہم بات ہی کرنا نہیں چاہتے کہ تو ہے یا نہیں ہے، تو جھوٹا انسان ہے، ہم تو رد کر رہے ہیں تیرا۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی انسان اس پر مرزائیوں سے یہ کہے کہ ہاں یار ہم اسے جو ہے تب مانیں گے جب یہ کوئی دلیل دے دے گا، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر جو ہے دلیل موجود ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اگر اس جھوٹے انسان کے حوالے سے کوئی دلیل مانگے گا، وہ دلیل مانگنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ ہم اسے جو ہے اس کی نبوت کا رد کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ ان کا چہرہ ہے، یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو یا اس طرح کا. ہم کوئی سے دلیل بھی طلب نہیں کرنا چاہتے کہ تو اپنے نبی ہونے پر دلیل دے. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے. بہرحال ہم آپ کے اصلاح کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے آگے جناب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. اور کہتا ہے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ ہوں. معاذ اللہ معاذ اللہ. کہتا ہے کہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں. اور ظالم کا بچہ کوئی ایک. اب دیکھو نا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو ہے آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں. آپ نے تو نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا میں امام الانبیاء ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں. اور ظالم کا بچہ تو کہتا ہے کہ میں یوسف بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں، یعنی تو باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے. ہماری سمجھ میں آتی ہے تو مجھے ذرا اس کی حقیقت بتلا دو کہ بیک وقت ایک انسان جو ہے نا باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اصل بھی ہے فرع بھی ہے. بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرمائے. یہ ایک مکروہ چہرہ تھا مرزا کا، کفریہ کلمات تھے جس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ اسے کافر ڈکلیئر کرتی ہے، اسے کافر مانتی ہے. اب میں ان حضرات سے بھی جو ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے حکمران اقتدار کے اندر ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آج ایوان بالا کے اندر وہ اپنی مسند پر جلوہ گر ہیں، اور وہ لوگ ان مرزائیوں کے چکر میں آ کر جال میں پھنس کر ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، خدا کے لیے یا تو آپ مرزائی بن جاؤ یا پھر ایک راستہ اختیار کرو جو آپ ظاہراً کہتے ہو کہ مسلمان ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو خدا کے لیے پھر اس پر عمل پیرا ہوں. اب آئیے جناب والا ہم اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں. یہ تو تھا ان کا مکروہ چہرہ قادیانیوں کا، جو میں نے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال یہ چند میں نے آپ کو بتلائی ہیں جو بہت سنگین ہیں. تو اب آئیے آگے چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 1 کی طرف. سبق نمبر ہمارا جو ہے 1 ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت، اور عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں. اسلام آفاقی مذہب ہے. سابقہ مذاہب میں اور مذہب اسلام میں نمایاں امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب تمام اقوام عالم کے لیے رہنما اصول رکھتا ہے. تمام اقوام عالم کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں. ہمارا اسلام جو مذہب ہے نا، اس پر اٹیک کرنے والوں ذرا غور کرو، پر امن ہمارا جو ہے نا مذہب ہے. اسلام ہمارا امن کا درس دیتا ہے، دہشت گردی کا نہیں. جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں. اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کرتے ہیں تو ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اسلام برات کا اعلان کرتا ہے. اسلام امن والا ہے، امن کا درس دیتا ہے. اس مذہب میں طبقہ واریت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب اقوام عالم کو اپنے فکر کے ڈورے میں اس طرح مربوط کیے ہوئے ہے جیسے کہ تسبیح کے دانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہو.
اسلام کی آفاقیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک خدا پر ایمان رکھنا لازمی ہے اور ضروری ہے، اسی طرح پوری روئے زمین کی انسانیت کو ایک ہی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اسی نبی کی نبوت کو مان کر اس نبی کے خاتم ہونے پر یقین رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کو کہ جس طرح انسان اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن خود ناطق ہے، قرآن نے اعلان کر دیا، رب کریم نے فرما دیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری رسول ہے، میرا آخری نبی ہے۔ جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا لازمی ہے، ایسے ہی حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ کا آخری نبی ماننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ جو ہے انکار کرے گا، انکار کرنا اس کا کفر ہے۔ اس فکر کو سمجھنا نہایت ہی آسان مسئلہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہ کسی انسان کا وجود تھا اور نہ کسی نبی اور رسول کا وجود تھا، اسی طرح حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کا تصور نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انبیاء میں آخری نبوت ہے اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ بھی آخری زمانہ ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے پچھلے نبی یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی آیت مبارکہ کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میرا رب جو ہے، میرا مالک، میرا خالق، وہ بادشاہ حقیقی خالق علم یزل، وہ فرماتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے گا، میرا رب فرمائے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں، تو حضور والا اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کرے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کے اس جملے سے اللہ رب العالمین کی جو ہے تکذیب ہو رہی ہے۔ گویا کہ میرے رب نے فرمایا کہ میں ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا میرا آخری رسول وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میرے علم میں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب مرزا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، گویا وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں لیکن اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اور بھائی معاذ اللہ تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے مرزا؟ اللہ فرما رہا ہے میرے علم میں ہے کس کو نبی ہونا ہے کس کو نہیں ہونا، اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں کی، قرآن مجید جو ہے ماضی کے لیے بھی ہے، حال کے لیے بھی ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہے۔ اس میں ساری باتیں موجود ہیں، ماضی کی بھی، حال کی، مستقبل، قیامت تک کیا ہونا ہے سب کچھ موجود ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا میرے علم میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر شے کا میں جاننے والا ہوں، کون نبی ہے کون نبی نہیں ہے میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب اپنا علم بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مرزا تیری حرکتوں کو بھی میں جانتا ہوں، تو کیا حرکتیں کرے گا؟ اس کے حوالے سے میرے رب نے فرما دیا۔ اب جناب والا ادھر رب العالمین فرمایا کہ میں ہر شے کا جاننے والا ہوں،
سب کچھ علم اللہ کا ہے، اور ہر انسان کا یہ علم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ہر شے پر قادر سمجھتا ہوں، مانتا ہوں۔ مسلمان بالخصوص طور پر، خصوصی طور پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ اللہ کے علم کے والے سے ہو، اللہ کی ذات کے والے سے ہو، ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ کے علم کی شان جو ہے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، ہر شے کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے علم میں ہے محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، گویا کہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا یہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے گا، یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علم کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال اس آیت پاک میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کا ذکر ہے، چونکہ اس آیت مبارکہ میں رسالت اور نبوت دونوں کا ذکر ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، اس میں رسالت اور نبوت دونوں کا ذکر ہے، اور آپ کی ذات مبارکہ کو خاتم النبیین فرمایا گیا مگر خاتم رسالت کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے، عام کی نفی سے خاص کی بھی نفی ہو، ظاہر سی بات ہے جب عام کی نفی کر دی تو خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا نبوت کے خاتمے سے رسالت کا خاتمہ ہونا خود واضح ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل معجزہ ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا انکار کفر ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کے معجزے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کے معجزے کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا أَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے پچھلا ہوں۔ اور پھر فرمایا أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَّةِ، فرمایا کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ اب یہاں ذرا غور کریں مرزائیوں، آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پیچھے سنا تھا کہ مرزا کہتا تھا کہ میں نبی بھی ہوں، میں امتی بھی ہوں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، میں آخری نبیوں میں آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخر الامہ، اور فرمایا تم میری آخری امت ہو، تم میری آخری امت ہو۔ مرزا تو کہتا ہے کہ میں امتی بھی ہوں، نبی بھی ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو امتی نہیں ہوتا، امتی وہ ہوتا ہے جو نبی نہیں ہوتا۔ تو میرے سرکار علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ میں جو ہے تمام نبیوں میں بعد میں آنے والا نبی، آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اور فرمایا میری امت جو ہے وہ ساری امتوں میں سے سب سے آخری امت ہے، اب یہ امت جو ہے بروز قیامت تک قائم رہے گی۔ اس فکر ختم نبوت پر قرآن مجید برہان رشید کی جو ہے 100 سے زائد آیات بینات اور تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں۔ اکثر احادیث متواترہ میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں 100 سے زائد آیات بینات اور تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں۔ اکثر احادیث متواتر ہیں، لہٰذا اس فکر میں معمولی شعبہ کرنے والا، یعنی معمولی سا شعبہ کرے، معمولی سا جو ہے شعبہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔
اور اس عقیدے کا انکار یا اس عقیدے میں شبہ کرنے والا یا اس عقیدے میں تعویل کرنے والا علماء نے فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ اور ایسے شخص کو کافر نہ کہنے والا یا اس کے کفر میں شک کرنے والا یا اس دعویٰ کرنے والے سے محبت کرنے والا، اب ذرا غور کریں، یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، یا وہ جو ہے اپنے آپ کو خدا کہے، انبیاء کی جو ہے وہ توہین کرے، اب وہ تو کافر ہو گیا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اس کے والے سے سامنے والے اگر اس کے اس عقیدے میں شک کرتے ہیں، کھلم کھلا اس کو یعنی کافر نہیں کہتے، 50-50 ہیں، تو ایسوں کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بھی جو ہے پھر خبردار ہو جائیں کہ اگر وہ اس میں شک کر رہے ہیں، کھلم کھلا اسے کافر نہیں کہتے، وہ خود جو ہے کافر ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اگر اس میں کوئی تعویل کرتا ہے، نہیں جی ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو جو ہے سابقہ حکومت وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا ایک کلپ میں نے سنا تھا، وہ جو ہے ٹیلی فون پر بھی مرزائیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور میڈیا پر بھی باقاعدہ جو ہے نا ان کا بڑا یعنی ایک شور شرابہ برپا ہوا ہے، اور انہوں نے بڑی توہین کی ہے اس حوالے سے اور مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اس میں مرزائیوں کے حوالے سے تعویل کر رہے تھے، جی دیکھو ان کے بھی مساجد ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی مولوی ہیں، وہ بھی اس طرح ہیں اس طرح ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے تعویل کی تو یاد رکھیں قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اور علماء نے بیان فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کے عقیدے کے حوالے سے اس کو جو ہے اس کا دفاع کرنے کے حوالے سے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی تعویل کرتا ہے اپنی تعویل کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ مسلمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ تعویل کرنے والا، دوسری بات یہ کہ وہ تعویل بھی نہیں کرتا اور جناب اس سے جو ہے وہ نبی نہیں مانتا، نبی بھی نہیں مان رہا، تعویل بھی نہیں کر رہا، لیکن ایسے شخص سے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اس شخص سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے قول و فعل سے محبت، اس کی ذات کے حوالے سے محبت، اگر اس سے محبت کرتا ہے، صرف اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے اور اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے یہ خرافات کی ہیں، یہ فسادات اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے، اور سامنے والا مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اگر اس سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا ہے ایسا شخص بھی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ علماء نے جو ایسے شخص کے حوالے سے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، کہیں آپ کو خدشہ نہ ہو یار مولویوں نے ایسے کہہ دیا، اور یار مولوی ایسے جو ہے نا ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہیں میرے بھائی، یہ میرے ہاتھ میں جو ہے قرآن ہے، تبیان القرآن، یہ تفسیر ہے، اس کا جو ہے آپ ذرا واضح کر کے سامنے دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے تبیان القرآن جلد 2 ہے، سورۃ النساء، اس کے اندر جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بڑے واضح انداز میں آیت مبارکہ کوٹ کی ہے، تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے بالکل واضح کر دیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے، یہ تبیان القرآن دیکھ لیں، یہ ہے، یہ یہاں پر، یہ جہاں میری انگلی ہے،
یہ آیت مقدسہ ہے، اس میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 115 ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اب میں جو پڑھنے لگا ہوں، آپ فگر نوٹ کر لیں، تبیان القرآن جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 795 ہے، اور 795 کے صفحہ نمبر 795 کی دوسری لائن ہے، اس میں آیت نمبر ہے 115 اور سورۃ النساء، رکوع نمبر ہے جناب والا 14، پارہ ہے 5واں۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں جو ہے نا مولویوں نے کہہ دیا کہ جو جناب ان سے محبت کرنے والا، ان کو مسلمان سمجھنے والا، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں تعویل کرنے والا اور اس میں شک کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، اللہ کے کلام کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو جس طرف اپنا رخ کرے گا نا، جس طرف جائے گا، جس سے پیار کرے گا، جس طرف مڑ جائے گا، ہم اس کو اس کی طرف موڑ دیں گے۔ تو یہ آیت مقدسہ ہے، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ اس کا سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا کہ اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اسے اسی راستے کی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائی، خدا کے لیے ذرا غور کریں، ہم مرزائیوں کی حمایت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے خدا کے اس فرمان کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جناب، وہ جو تعویلیں کر رہے تھے، بھئی ان کی بھی مساجد ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، او بھائی کیا یہ کوئی دلیل ہے ان کے مسلمان ہونے کی؟ یہ حجت ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر ہدایت واضح ہو گئی، میں رانا ثناء صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں، اللہ نے اپنا نبی آخر الزمان، آخری نبی بھیج دیا، اور انہوں نے ہدایت کو واضح کر دیا، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اللہ کا آخری نبی مانو۔ اب آپ نے بالکل واضح کر دیا، اب مرزائی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کاذب ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب جناب والا آپ ان کے دفاع کے لیے تعویلیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تعویلیں کرنا، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا، میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا آپ پر۔ میں کیا کہوں گا جب میرے رب نے یہاں فرما دیا کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اگر کوئی میرے نبی کی خلاف ورزی کرے گا، کوئی مخالفت کرے گا، اللہ کے لائے ہوئے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اللہ کا، اب یہ واضح ہے، روشن ہے، اب اس کے خلاف کوئی چلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، تو مرزا نے مخالفت کی ہے کہ نہیں کی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ گیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو بھائی اس نے یہ مخالفت کی کہ نہیں کی؟ اب آپ دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن فرمایا جو شخص یشاقق الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد، اس کے بعد، ما تبینا، کہ اس پر جو واضح ہو گیا، لہ الہدا، یعنی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے
مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا کیا؟ غیر سبیل، اس نے غیر کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، تو فرمایا نولیہ ما تولی، وہ جس طرف پھرا ہے ہم اس کو اس کی طرف پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وساعت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں جہنم میں کیا ہوگا، اب آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اور یہ بالخصوص میری رانا ثنا سے بھی جو ہے نا یہ گزارش تھی کہ وہ اس آیت پر ضرور غور کریں گے، خدا کے لیے تعصب سے بالا تر ہو کر۔ میرا کوئی اس طرح کا نظریہ نہیں ہے کہ آپ کی ذات پر اٹیک کیا جائے، میں تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کا کلپ ہم نے سنا، اس میں آپ تعویلیں کر رہے تھے، اور بعد میں علماء نے آپ کو جو ہے اپنی گرفت میں لیا ہے، اور پتہ نہیں آپ نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی، بہرحال ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اگر کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی جو ہے اچھی بات ہے، اللہ کے حضور آپ نے توبہ کر لی ہے، تو تجدید ایمان بھی کر لیا ہے، تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو برائے کرم کر لیجئے گا، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا مسئلہ ہے، اور قرآن میں نے آپ کے سامنے واضح یہ آیت جو ہے کوٹ کر دی ہے۔ اب آپ پڑھ لیجئے گا، جہاں سے مرضی پڑھ لیں، آپ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا قرآن مجید اٹھائیے گا، ترجمہ پڑھ لیجئے گا، اور اس میں یہ جو ہے واضح بالکل جو ہے آپ کی آیت مبارکہ سورۃ النساء ہے، فگر پھر نوٹ کر لیں، آیت نمبر 115 ہے، 5واں سپارہ ہے، اور رکوع نمبر 14 مکمل ہو رہا ہے، اور اس آیت کو آپ بڑے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے اور دیگر جتنے بھی مرزائی ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، خدا کے لیے آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کا حق ادا کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں، اللہ کی بات مانیں۔ اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہر انعام سے اس نے نوازا ہوا ہے، تو خدا کے لیے آپ توجہ کریں، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ قبر کے اندر مرزا کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، قبر کے اندر سوال جو ہوگا اللہ کی ذات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ فرشتے کہیں گے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا تیرا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا۔ تو میرے بھائی وہاں کسی نے قبر میں نہیں آنا، وہاں قبر میں آنا ہے تو محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ تو آپ ایسا عمل کر جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، جو میرے نبی کو پسند آ گیا وہی میرے اللہ کو پسند آ جائے گا۔ تو دوستو، میں یہ تنقید جو بھی تنقید کر رہا تھا، یہ تنقید برائے اصلاح تھی، تنقید برائے تنقید نہیں تھی۔ میرا مقصد یہی تھا کہ اصلاح ہو جائے، ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں، ہدایت کی طرف آ جائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ہم نے بیان کیا، باری تعالیٰ آج کے ہمارے اس درس کو سبق نمبر 1 جو ہم نے بیان کیا، باری تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے درس پاک کو میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو احباب میرے اس کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنے، باری تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی بھی نجات فرمائے۔ بالخصوص ہمارے غلام نبی بھائی صاحب، رب کریم ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، رب کریم ان کی عمر دراز فرمائے، انہیں عمر بالخیر، عمر خضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔